جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. اب بتائیے کہ ہاؤ از دا وائس اینڈ ہاؤ از دا آڈیو. ہاؤ از دا وائس اینڈ ہاؤ از دا آڈیو. ہاؤ از دا وائس اینڈ ہاؤ اٹس گڈ. جی اوکے الحمد للہ. او ناؤ اٹس گڈ. اٹس ریپیٹنگ. آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. اوکے سبحان اللہ واللہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ جو دعا ہے نا یہ ایسی موقعوں کے لیے ہے. نہیں اٹس گڈ الحمد للہ. اٹس فائن ناؤ. یس اٹس فائن ناؤ. نائس وائس. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم اخوان. اوکے الحمد للہ الحمد للہ. جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے تھے ان کو بھی ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ٹورڈز یوٹیوب. یس بہت سی مشکلات کے بعد لائیو الحمد للہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری میڈیا ٹیم کے ایفرٹس کو. آئی تھنک ٹوڈے دیر از اے گلیچ ان دا انٹرنیٹ جس کی وجہ سے ہم لائیو صحیح نہیں جا پائے. اور یہ بھی ہم نے ڈفرینٹ ایک سافٹ ویئر سے لائیو ٹرائی کیا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم فار جوائننگ اینڈ فار ویٹنگ فار اس. واللہ اٹس میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں شاید موبائل چھوڑ کے میں سو چکا ہوتا اور میں اتنا انتظار نہ کرتا. لیکن سبحان اللہ یو گائز ہیو سو مچ پیشن ٹو لرن دس دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو اس امت میں اس ابھی بھی آج کل کے لوگوں میں مسلمانوں میں دیر از اسٹل خیر ان دس امہ. اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت بڑا کام لینا ہے. اس کام کے لیے ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسپیشلی پاکستان کو ایک اٹامک پاور بنایا. ہم لوگوں پوری دنیا میں کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں اور پاکستان میں کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. پرابلی میرے انالیسس کے مطابق ہم لوگ دین کا جذبہ اور دین کی تڑپ جتنی ہمارے اندر ہے اتنی پوری دنیا میں دیکھی نہیں جاتی. دوسری بات ہم لوگ صدقہ بڑا کرتے ہیں. جب کووڈ شروع ہوا تھا راشن پہ راشن لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور الحمدللہ. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے. کب تک؟ الی یوم القیامہ. قیامت کے دن تک. تو کچھ کوالٹیز مسلمانوں میں اس امت میں ابھی بھی ہیں الحمدللہ کہ جس کی وجہ سے اینڈ اسپیشلی سبحان اللہ یو گائز ویٹنگ فار اس رائٹ ناؤ ٹو لرن دس دین. آئی واز ڈپریسڈ ٹوڈے. اوکے ڈونٹ بی ڈپریسڈ ان شاء اللہ تعالیٰ. دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ان شاء اللہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ. سسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں میلا سبحانہ تعالیٰ گیو توحا بھائیز توحا سرز نیٹورک فل شفا اینڈ لانگ لاسٹنگ اسپیڈ. آمین. جزاک اللہ خیر فضل دعاز. بارک اللہ فیکم. جی الحمدللہ. جو لوگ آپ کے جاننے والے تھے جو لوگ دیکھ رہے تھے اس سیشن کو ان کو کائنڈلی آپ ٹیگ کر دیجئے. ان کو یہاں پہ ڈائیورٹ کر دیجئے ٹورڈز دس لائیو سیشن تاکہ یہ کہ ان کو بھی پتہ لگ سکے کہ وی آر لائیو آن یوٹیوب رائٹ ناؤ. سو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم تصيبني فتوفنا غير مفتونين. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. آمین یا رب العالمین. اوکے جی. Today's topic is quite lengthy and quite detailed. It is related to marriage issues. اور میں سوچ تو رہا تھا کہ میں آپ کو اس ایک اراؤنڈ 1 hour میں 60 minutes to 70 minutes میں ایک کرکس دے دوں, لیکن دس ٹاپک از سو لینتھی کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں اس سیشن میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لوں. I'll give you a different direction. I'll give you a different dimension جس میں آپ انشاءاللہ جب یہ لیکچر سنیں گے تو you will get a direction in life کہ میں اس ٹائم کہاں پہ ہوں, مجھے ہونا کس جگہ پہ چاہیے تھا, and what should be my direction in regards to my relationship and especially my marriage and my family انشاءاللہ. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس رشتے کی بڑی قدر ہے. یہ ہمارا آدھا دین ہے. جسٹ امیجن
half of the deen it is. And let me share a boat theory with you. The boat theory. Boat theory में our life is a boat, and یہ جو سمندر ہے یہ لائف ہے, جو اوشن ہے یہ لائف ہے. And we have to sail through this, sea and ocean. And we expect smooth sailing, but there is no smooth sailing in this life. At least not in this life. There are high tides and low tides, high winds and low winds. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ سب سے افضل کائنات میں, ان کی بھی اسموتھ سیلنگ نہیں تھی ود ریگارڈس ٹو دیئر فیملی لائف. اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی اس طرح سے, although it was perfect in every regards, لیکن he left wives for like 29 days. قرآن میں آتا ہے, آیت الخیار, حدیث میں بھی آتا ہے اس کا ذکر. So don't expect smooth sailings in life. ہم لوگ جب کسی پریکٹسنگ سسٹر سے شادی کرتے ہیں, یا کوئی پریکٹسنگ سسٹر کسی پریکٹسنگ بردر شادی کرتی ہیں, تو دے تھنک دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میری این اینجل, اور جو کہ میری لائف کو میری بہترین بنا دے گا, اور اس کے آج کے بعد میری لائف بہترین ہو جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں قرآن میں ایگزامپلس بھری ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فی کل مثل, ہر ایگزامپل بیان کر دی قرآن میں. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں, ایک پائس وائف ہاجر اور ایک پائس وائف سارہ, بیوٹیفل لائف. آپ نوح اور لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, دونوں کی ایول وائفز, دونوں انبیاء ہیں, اور جو ہے نا نوح علیہ السلام تو اولو العزم من رسول میں سے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی وائف کیا ہے, شی از این ایول وائف. اسی طرح سے اپوزٹ دیکھ لیں, گریٹ وائف اینڈ ایول ہسبینڈ, آسیہ اینڈ فرعون. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین. کہ اللہ مجھے میرا گھر دکھا دے جنت میں, اور مجھے فرعون اور آل فرعون سے مجھے نجات دے دے. اوبیڈینٹ سنس کی ایگزامپل دیکھ لیں, ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور اسماعیل ملے, کیا بہترین اولاد تھی. ڈس اوبیڈینٹ سنس کی ایگزامپل دیکھ لیں, یعقوب علیہ السلام, جن کے اپنے اولاد نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور مارنے کی کوشش کی. آپ ایگزامپلس دیکھ لیں ڈاٹرز کی. سورہ قصص میں ایک بوڑھا باپ ہے, وداؤٹ اے سن ہی ہیز 2 pious daughters. آپ اڈاپٹیڈ سن کی ایگزامپل دیکھ لیں, فرعون اور موسیٰ علیہ السلام. آپ اڈاپٹیڈ سن کی وہ ایگزامپل دیکھیں جس میں جو سن تھا, اڈاپٹیڈ تھا, اس کو یوز اینڈ ابیوز کیا گیا. یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں, جس میں ہی واز سولڈ ٹو مالک, اے پرسن وتھ ہائی اسٹیٹس اینڈ کیلیبر, ایک اس اونچا مقام تھا, اور اس نے یوز اینڈ ابیوز کیا اس کی وائف نے. آپ سب سے بہترین ایگزامپل, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیں. ایسی بیوی سے شادی کی جس کے پہلے سے اولاد تھی. شی واز مچ اولڈر دین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجۃ الکبریٰ. He was married to a woman which was much younger than him, Aisha radiyallahu ta'ala anha. A woman whose husband was killed, he married to her as well. A woman who was from a different tribe, he married to that woman. A woman who couldn't speak his language, who spoke a different language, Mariya al-Qibtiyya radiyallahu ta'ala anha from Egypt. He married a Jewish woman, Safiya bint Huyay, from different culture who came to Islam. So subhanallah, this is dynamic. There is no ideal family, there is no smooth sailing in this life. کیا کرنا ہوتا ہے, پھر کرنا کیا ہوتا ہے, compromises, ایک bonding chemistry بنانی ہوتی ہے, ایک فارمولا ایسا بنانا ہوتا ہے جس میں دونوں سکسیزفلی زندگی گزار سکیں. آئیڈل فیملی ہم کیا سمجھتے ہیں, ہسبینڈ ہو, ایک وائف ہو, 3.5 kids ہوں, اور ہم لوگ گھومتے پھرتے ٹریول کرتے رہیں, کھاتے پیتے رہیں, نو پھڈے whatsoever at all, بہترین smooth sailing. No, it doesn't happen. So if you want to find your example, you have an example in the Quran and Sunnah. اور ہماری فیملی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ڈینجرس بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری ازواج میں, تمہاری بیویوں میں, اور تمہارے اسپاؤزز میں, اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہیں.
آپ یہ دشمن کیسے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہے, وہ مجھے تباہ برباد کرنے کے چکروں میں ہیں, دے آر گونا ہرٹ می, مجھے وہ ختم کر ڈالیں گے, میری آخرت. نو 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 نو, اس کا مطلب یہ غلط سمجھا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہارمنگ دیم. آپ اپنے آپ کو تکلیف, نقصان, آگ میں ڈال سکتے ہیں بائی ناٹ گیونگ دیم ڈیو رائٹس, بائی ناٹ ریسپیکٹنگ دیم, بائی ناٹ fulfilling their needs, tangible and intangible. This is, آپ جب اپنی وائف کو دیکھیں تو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ عورت میرے لیے جنت کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اچھا ٹریٹ کیا اس کو, اور یہی عورت میرے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اس کو برا ٹریٹ کیا. Likewise your kids, likewise your parents. اللہ کی نے کیا فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تو میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. The point is, ہم اگر بیوی کے ساتھ بہترین ہیں تو ہم انسانوں میں سے سب سے بہترین ہو جائیں گے, اور اگر ہم بیوی کے ساتھ بہترین نہیں ہیں اور ظالم ہیں تو ہم انسانوں میں سب سے گھٹیا اور سب سے ویک ہو جائیں گے. سو دا بوٹ تھیری از, یہ جو ہماری لائف ہے, اٹ از اے بوٹ. جو اوشن ہے, آر میرج از اے بوٹ, ہم نے اس کو چلانا ہے. دا اوشن is our life. Boat is marriage life. And the ocean has high winds and high waves. And these are the fitan. مال کا فتنہ, کوئی دوسری عورت کا فتنہ, موبائل فون کا فتنہ, سوشل نیٹورکس کا فتنہ. And your sail is boat کا جو چادر ہے جو کہ ہوا کو پکڑ کے آپ کو ڈرائیو کرے گی, it is لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور اس کے جو چپو ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ, آپ کو چلائیں گے, جو آپ کو ڈائریکشن دیں گے, اٹ از دا قرآن اینڈ دا سنہ. اور اس بوٹ پہ جو آپ کا سسٹیننس ہے, جو آپ کا زاد ہے, وہ تقویٰ ہے. جس کی بوٹ کا جو یہ سیل, جو یہ بڑا سا, جو بیسیکلی جس کو اردو میں مجھے نہیں پتہ کیا کہتے ہیں, جس کو ایک جو کپڑا ہوتا ہے جو کہ ہوا ونڈ کو کیچ کرتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے بوٹ کا, اٹ از لا الہ الا اللہ. اگر وہ نہ ہوا تو ہماری بوٹ چلے گی ہی نہیں, چپو فائدہ نہیں دیں گے. اور اگر ہمارا ایک چپو تو ہوا یا دوسرا نہ ہوا اور غلط ڈائریکشن میں, تو پھر ہم پھنس جائیں گے. سو آر چپو جو اس کو ڈرائیو کریں گے, اٹ از دا قرآن سننا. اینڈ آر زعاد, جو کہ جس میں ہمارے سسٹیننس کا باعث ہوگا اس جرنی میں, اٹ از تقویٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ. اپنے پاس سسٹیننس رکھو اور جان لو سب سے بہترین سسٹیننس, سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ تقویٰ ہے. And our destination is the shores of Jannah, inshallah ta'ala. So we have to punch Jannah in our map, and then Quran and Sunnah will guide us, inshallah ta'ala. So I'll start with this example, and the thing is, Imam Zahabi rahimahullah, جنہوں نے کتاب لکھی سیر عالم نبولا, کمال ہی کتاب. ان کا لقب تھا شمس الدین, شمس الدین, the son of this deen. اور اس میں انہوں نے بایوگرافی, بلکہ سیر عالم النبلا میں ان کا ذکر آیا. اٹ انکلوڈز بایوگرافیز آف آل امپورٹنٹ مین, آل گریٹ مین. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دس از اے ویری یوزفل بک, آئی تھنک ایوری ون شوڈ ریسائٹ اٹ. ہی رائٹ اباؤٹ ہمسیلف ٹو. امام زاہبی رحمہ اللہ, انہوں نے سیر عالم النبلا لکھی اور اس میں تمام بایوگرافیز لکھی تمام بڑے بڑے لوگوں کی, اور پھر اپنے بارے میں بھی لکھا. اور پھر اپنے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا موسٹ ہینڈسم آف مین فرام دا پیپل آف مائی کنٹری اور نیشن, ولیکن فضلت بالعلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے فضیلت دی تمام لوگوں پہ بالعلم, تھرو نالج. And through his knowledge, he was the boy in town. He was the talk of the town. He was the hottest boy in town. There was not a woman who not wanted to marry this man. Everybody wanted to marry this man because of his ilm and hikmah and knowledge. So he said that I chose the highest of lineage. I chose a woman with the highest of lineage, and the wealthiest among all, and the best in akhlaq and character, and best in looks. Since I had so many options, I chose the best in akhlaq, the best in deen, the best in looks, the best in regards to money, and the highest in lineage. تو کہتے ہیں کہ میری وائف نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یو اینڈ می
will definitely be in Jannah inshallah ta'ala. تو امام ذہبی حیران ہو گیا کہ how could you say that? How you are so sure? He said, how is this possible? تو انہوں نے کہا as for you, بیوی نے کہا کہ اگر تمہاری بات میں کروں تو you are married to me and you are married to the most prettiest of women with the best of akhlaq and highest of lineage and you fulfilled all my rights. ابھی کون کہہ رہی ہے؟ یا سلام، ایک بیوی کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ you have fulfilled all my rights. کوئی اگر شخص آپ کو جانتا ہے نا اچھی طرح سے، وہ آپ کی بیوی ہے. اگر بیوی آپ کے کریکٹر کے بارے میں ٹیسٹیفائی کر دے کہ آپ کمال کے اخلاق والے ہیں اور آپ کمال کے انسان ہیں، تو جان لیں یو ہیو مائی رسپیکٹ. آپ کمال کے انسان ہیں. پوری دنیا بے شک جو مرضی کہتی رہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بیوی آپ کو جانتی ہے کہ آپ کا غصہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کریکٹر کیسا ہے. لیکن اگر بیوی نہ کہنا تو دیٹ مینس پوری دنیا بھی کہتی رہے کہ آپ کمال کے انسان ہیں، آپ اتنا ہوں گے نہیں. سو ہز وائف از سیئنگ کہ یو فلفل آل مائی رائٹس. تو انہوں نے کہا چلیں، امام صاحب نے کہا چلیں یہ بات سمجھ تو آ گئی مجھے، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیوں جنت میں جائیں گی؟ تو شی سیڈ کہ بیکاز آف مائی صبر ان میرینگ یو، بیکاز یو آر. امام صاحبی واز ناٹ گڈ لکنگ، کہتی میں نے جو صبر کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس صبر کے بدلے جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن آفٹر میرج ہی واز ون آف دا بیسٹ ہسبینڈز ایور. So the first mistake we make before marriage is choosing a spouse. Choosing a spouse. What men should look for in a spouse? They should look for a type of girl, yani their type of girl, جس کو دیکھنے میں بھی وہ اچھے لگے، جس سے وہ بات کریں، جن کا دینی کیلیبر میچ کر رہا ہو، جن کا فیملی سٹیٹس کچھ نہ کچھ میچ کر رہا ہو، جو کہ she is your type of girl. If you want beauty, you should go for beauty as well. But you can say کہ تو ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. I'll explain. دیکھیں، beauty is not only خلق، beauty is خلق as well. Beauty is خلق and خلق. کریکٹر، سچائی، ایکسیلنس، وہ بھی بیوٹی ہے، اور خلق appearance is beauty as well. Internal and external beauty. تو کیا ہوگا اگر کسی عورت کے پاس امیجن دین ہے، امیجن یو وانٹ ٹو میری سم ون کہ تو ہاں بھائی مجھے ایسی اور شادی کرنا جو کہ عالمہ ہے، اس کو قرآن کا حفظ ہے، اس کو 7 قرات آتی ہیں، اینڈ 10 قرات بھی، یعنی 3 جو متشابہ قرات ہیں وہ بھی اس کو آتی ہیں، اینڈ شی ہیز میمورائزڈ صحیح 6 آل سنن آف books of hadith, Sunan, Tirmizi, Nisa'i, Ibn Majah, Bukhari and Muslim. She is a hafiza and she is a qari and she is an alima. I want to marry her. But when you see her, she is not your type. You don't like her. Now what you do is, you reject the deen. You reject the deen. But if she has all that what you need in regards to appearance، مطلب دیکھنے میں بہترین ہے اور سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کیا آپ اس کو شادی کریں گے؟ نہیں. ایک جو مسلمان ہے اور ایک جو اچھا انسان ہے وہ تو چاہے گا کہ میں ایسی انسان سے، ایسی عورت سے شادی کروں جو کہ میری اولاد کی پرورش کرے. اور اگر کسی عورت میں دین نہیں ہے تو یو ریجیکٹ ہر. اس کیس میں یو ہیو ریجیکٹڈ واٹ؟ دا بیوٹی. Which is better? Rejecting deen is better or rejecting the beauty is better? Rejecting beauty is better. So prefer the one جو کہ آپ کو آنکھوں میں، آپ کی نظر میں اچھی لگے. Beauty lies in the eye of the beholder. ٹھیک ہے. I'm not saying کہ marry someone who is Miss Universe or Miss Asia Pacific or something. نہیں. جو آپ کو سوٹ کرے. Your type of girl. In looks as well, in اخلاق and خلق and as well and in علم as well. جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شی از دا پرفیکٹ اینڈ نو بڈی از پرفیکٹ. بائی دا وے یہ میرے سب سے قریب تر ملتی ہے، اس سے شادی کریں. اور ہر ایک بندے کا بیوٹی کا ایک کیلیبر ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ کو کچھ اچھی لگتی ہے، کچھ کو کچھ، اینڈ لائک وائز فار دا وومن ایز ویل، بیکاز بیوٹی فیڈز اوے. یہ لمبے عرصے کی نہیں رہتی، جو اصل چیز رہتی ہے وہ اخلاق، کردار، کیریکٹر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تقوی والی ہے نا اس کے پاس جاؤ، کیونکہ الٹیمیٹلی شی ول ون یور ہارٹ. 2-3
2-3 مہینوں بعد 6 مہینوں بعد جب آپ کے لیے بیوٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں رہے گی, شی ول بی ان یور ہارٹ اینی وے. اور پھر اس کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں شادی سے پہلے, وہ ہے شادی کی تیاری. امیجن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گائز آئی ایم بزی ناؤ ڈیز, کیونکہ میں اپنے دوست کی شادی کی تیاری میں مدد کر رہا ہوں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مین شاپنگ. ہماری جو شادی کی تیاری ہوتی ہے وہ صرف شاپنگ ہوتی ہے. بس کسی طرح کامیابی سے جو کچھ مارکیٹ میں ہے وہ سب کچھ سمیٹ لیں, یہ شادی کی کامیاب تیاری ہے. مارکیٹ کا ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم سب کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے, نہ کہ ہوم بلڈنگ کی ٹریننگ اور نہ کہ فیملی کو چلانا کس طرح ہے, سنبھالنا کس طرح ہے. وی ڈونٹ کیئر. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ کنسرنڈ. نہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا, نہ ہمیں ماں باپ نے پڑھایا, نہ ہمیں کسی اور چیزیں بتایا کہ شادی کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. اور آج میں آپ سے جو باتیں کرنے والا ہوں وہ واقعتاً ایسی ہوں گی کہ آپ اکثر آپ میں سے کہیں گے کہ یار واقعتاً ہم جانتے نہیں تھے اسے, اور ہماری شادی کتنے عرصوں سے ہوئی ہوئی ہے. اور ذمہ داری کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب یا تو جب ہم کچھ گزرتے ہوئے کچھ سن لیتے ہیں, کسی بزرگ کی بات سن لی, اٹس کوئنسیڈنٹل, کوئی ویڈیو آ گئی لکیلی ہمارے فیس بک واچ لسٹ پہ اور ہم نے وہ دیکھ لی, ہمیں تب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, ورنہ وی ڈونٹ پلان ٹو گیٹ ریڈی فار میرج. سو لیٹس ٹاک. ایک اپروچ جو میریٹل ایشوز کا ہے وہ ہے کہ میں آپ کو قرآن و سنت سے احادیث بتاؤں اور قرآنی آیات بتاؤں. یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت سارے لیکچرز بھی مل جائیں گے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس پہ فیوچر میں کبھی کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو اپروچ دس ایشو ود اے ڈفرینٹ اینگل, ود اے ڈفرینٹ ڈائمینشن آل ٹوگیدر, ٹھیک ہے. لسن ٹو دس. مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کی مینلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے انٹینجبل نیڈز یا رسپانسبلٹیز, اور دوسری ہے ٹینجبل رسپانسبلٹیز. سب کانٹیننٹ کے اور پوری دنیا کے اکثر مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو صرف ٹینجبل رسپانسبلٹیز کو سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ, کھانا, شیلٹر, بیڈ دے دیا, ہماری رسپانسبلٹیز ختم. لیکن جان لیں کہ انٹینجبل رسپانسبلٹیز آر مور امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ دین ٹینجبل رسپانسبلٹیز. انٹینجبل کا مطلب ہے جن کو چھوا نہ جا سکے, یعنی رسپیکٹ, لو, پروٹیکشن, سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی, یہ سب چیزیں. اور اس میں انٹینجبل نیڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. رسپیکٹ کرے اس کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. بائی رسپیکٹنگ ہر اینڈ پروٹیکٹنگ ہر ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے اسے, اور اس کی سینس آف سیکیورٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. یہ شوہر کی ون آف دا بگیسٹ رسپانسبلٹیز آن اے ہسبینڈ, کہ اس کی رسپیکٹ کرے, اسے قدر کرے, اس کو ویلیو کرے, اس کی سیلف اسٹیم کو, سیلف کانفیڈنس کو بڑھائے, اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے. ہم نے اپنے آپ کو قوام اللہ نے ہمیں بنایا ہے. قوام کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لگا کہ میں ساری زندگی کے لیے اتھارٹی اور حکم چلاتا رہوں اور کہوں اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن, گو دیئر, گو رائٹ, گو لیفٹ, یہ لاؤ, وہ باؤ, سو جاؤ, اٹھو. ہم نے سمجھا قوام کا مطلب یہ ہے. ڈیفینیٹلی قوام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈر ہونا, لیکن قوام کا اصل جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کو اٹھائے, اس کو تھامنے کی ذمہ داری ہو اس کے اوپر. یہ ہے قوام. گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام جو ہے نا وہ قوام ہے. Unfortunately nowadays it's the opposite, and the opposite thing is جس شخص نے ایک عورت کو سیکیورٹی یا اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا تھا بائی پروٹیکٹنگ ہر سینس آف سیلف رسپیکٹ اینڈ سینس آف سیکیورٹی, وہی انسان ہے جو بیڈ روم میں آ کے اس کی سیکیورٹی کو تار کر رہا ہے اور اس کی رسپیکٹ کو پار کر رہا ہے. دس از دا آئرنی آف دس امہ انفارچونیٹلی. جو جس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو بچائے, اس کا خیال رکھے, اس کو ایلیویٹ کرے, وہی انسان جو ہے وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی, چلو ایک تو ہے نا نبھانا, ایک ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کرنا, وہ کر رہے ہیں.
اور ہم لوگ شادی کی تیاری بس شیروانی بن جائے, سوٹ بن جائے, یہ چیز بن جائے, وہ چیز بن جائے. مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کریں, اور ہم لوگ واقعتاً جو مرد ہیں اس قابل نہیں ہوئے کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. اور اس سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئیں کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. واللہ دس از سو ٹرو. زیادہ بڑے زخم عورتوں کو میرج کے کیس میں عورتوں نے لگائے ہیں, کبھی ساس کی شکل میں, کبھی سالی کی شکل میں, کبھی کس کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں. اور جو ٹینجیبل نیڈز ہیں ایک عورت کی جو کہ مرد نے پوری کرنی ہے, کھانا پینا, کپڑا, شیلٹر, واللہ میں آپ کو بتاؤں اگر انٹینجیبل نیڈز بالکل پوری ہو رہی ہیں اور ٹینجیبل میں کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے اور ایک کیمسٹری اور ایک لو مینٹینڈ ہے تو اس میں وہ گزارا کر لے گی. لیکن اگر ٹینجیبل نیڈز تو بالکل پوری ہو رہی ہیں, آپ نے اچھی گاڑی دی ہوئی ہے, اچھا بنگلہ دیا ہوا ہے, ڈرائیور دیا ہوا ہے, پیسے اپنا ATM کارڈ ایسے دیا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں, اس کو ابیوز کرتے ہیں, اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور اس کو ایک میڈ بنا کے رکھا ہوا ہے, تو پھر یہ شادی کا جو سواری ہے, یہ جو بوٹ ہے, یہ شور تک نہیں پہنچ پائے گی. یہ بیچ میں ہی لہروں سے ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے جو اس میں سارے لوگ سوار ہیں یعنی اولاد اور رشتہ دار وہ تمام تباہ و برباد اور ختم ہو جائیں گے. یہ میں نے آپ کو ایک گلمپس دے دیا, ٹھیک ہے. ٹائم شارٹ ہے, میں اس پہ لمبا بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, اٹس اے ڈیٹیل ٹاپک, لیکن آئی ول جسٹ گیو یو ڈفرنٹ ڈائمینشنس کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری بہت, دیکھیں عورت کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے نا آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا آرڈر آف ریلیشن شپس. آپ سمجھ لیں اس کو. ہر انسان کا ایک آرڈر آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. میں سب سے پہلے کیا ہوں؟ میں سب سے پہلے انسان ہوں. اس کے بعد میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں. اس سے پہلے, بلکہ مسلمان سے ہی پہلے میں توحا ہوں, اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں. میں مطلب ایک انسان ہوں, میری ایک سیلف ہے توحا, پھر میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں ایک بیٹا ہوں, میں ایک ہسبینڈ ہوں, میں ایک باپ ہوں, اور اس طرح کی مختلف آرڈر ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے, تو چلے انسان, مسلمان اور اپنے سیلف کو چھوڑتے ہیں. میرے لیے سب سے, ایک مرد کے لیے جو آرڈر ریلیشن شپ ہے, جو پرائرٹیز ہیں, سب سے اہم کون, پھر اہم کون, پھر اہم کون, وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ, پہلے عورت کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے انشاءاللہ. عورت کی, ایک عورت اس کا نام عائشہ ہے, وہ انسان ہے, وہ اس کا ایک سیلف ہے, وہ عائشہ ہے, اس کے بعد وہ مسلمان ہے, اور اس کے بعد وہ شادی سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے, اس کے بعد وہ ایک بہن ہے, اس کے بعد وہ ایک ڈینٹسٹ ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, جو چیز بھی ہے. اس کے بعد یعنی اگر وہ کسی کی خالہ یا چاچی ہے تو پھر وہ ڈینٹسٹ سے بھی اوپر آئے گا اس کا. آئی وش آئی ہیڈ اے بورڈ اینڈ اے مارکر جس میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا. لیکن جب وہ شادی ہوتی ہے اس کی, تو اس کی جو آرڈر آف ریلیشن شپس ہے وہ ریسیٹ ہوتا ہے. مطلب وہ آرڈر آف ریلیشن شپ وہ بدل جاتا ہے. اور وہ کیسے بدلتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ بیٹی تھی وہ نیچے آ جاتا ہے, اور سب سے پہلے وہ بیوی بن جاتی ہے, اور اس کے بعد بیٹی نہیں ہوتی, اس کے بعد ماں بنتی ہے. یعنی ہر پرائورٹی از, میں آپ سے اگر سوال کروں نا تو مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو ان اے ٹیسٹ. کیا عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے؟ ہمیں اس کا کلیئر آنسر نہیں پتا ہوتا. جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایز اے وائف ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے. وہ ماں بعد میں ہے, بیوی پہلے ہے. وہ بہو بعد میں ہے, بیوی اور ماں پہلے ہے. وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے, وہ بیوی اور ماں پہلے ہے. تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband, to a man. پہلے وہ کیا تھی؟ بیٹی, بہن, خالہ یا پھپھو, ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ, جو بھی اس کا پروفیشن تھا.
جیسی شادی ہوئی اس کی, یہ ریسیٹ ہو گیا, اور سب سے پہلی اس کی رسپانسبلٹی آگے, شی از اے وائف ناؤ, اینڈ دین شی از اے مدر, اینڈ دین شی از اے ڈاٹر, اینڈ دین شی از اے بہو, اینڈ دین شی از اے ڈینٹسٹ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آرڈر آف ریلیشن شپس جو ہیں, جو عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ہے, وہ سب سے پہلے جب وہ گھر آئی سب سے پہلے ساس یا سسر ہیں, پھر وہ بن جاتی ہے ماں, پھر تیسرے نمبر پہ کہیں شوہر آ رہا ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے یہ تو میرے لیے تو آئے کوئی نہیں ہے, یہ تو میرے بچوں کو پالنے کے لیے اور گھر میں کھانا شانا پکانے کے لیے اور ماں باپ کے لیے آئی ہے, تو مجھے ایک میڈ ہی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, یہ کام شام کرتی رہے, میں تو باہر منہ مارتا ہوں جا کے. اس نے تو کبھی ہسبینڈ کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دی کہ میں ماں بعد میں ہوں اور وائف پہلے ہوں میں. اور وہ اس طرح سے, یعنی اگر عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اور ہمارے ہاں یہ الحمدللہ ایک بہت جو ہے وہ عورت کا احسان ہے, اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی اسپیشلی مسلم وائفز جو ہے نا وہ فیمس ہیں. وائی؟ بیکاز دے سرو, دے ہیلپ دیئر فادر ان لا مدر ان لا. لیکن عورت کا فرض نہیں ہے ان کی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا, یہ اس کا احسان ہے. امیجن ہمارا ساتھ والا پڑوسی روزانہ آ کے ہمارے ماں باپ کو کھانا سرو کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے روزانہ پچھلے 3 سال سے یا 10 سال سے. کبھی ہم اسے بدتمیزی کریں گے؟ کبھی ایسی اس کی کوئی نیڈ ہوگی جو وہ کہے گا, ریکویسٹ کرے گا, ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا؟ نہیں, ہم تو بھاگیں گے کہ آپ کا تو اتنا احسان ہے. امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے, وہ جب آپ کے والدین بیمار ہوں وہ کہے ٹھیک ہے میں مہینے کے لیے رک جاتی ہوں, میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گی, دبایا بھی کروں گی, تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے؟ کبھی اسے مس ٹریٹ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پہ. تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بائی ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل, کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ بھی سنبھالنا, یو ہیو اے برڈن ٹو ٹریٹ ہر ویل. واللہ حل جزاء الاحسان الی الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ بالکل, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ہم لوگ جو بیسکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر پہ ہوتے ہیں, اگر ہم لوگ بیوی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کری ہے اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ جب ہم گھر آئیں گے تو وہ روٹی بھی پکائے گی اور کھانا بھی وہ مجھے گرم سرو کرے گی, اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا, بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایٹ دا سیم وچ آئی ایٹ. تو ہم کٹھے مل کے بھی انشاءاللہ کھائیں گے, میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آ کے کھاؤں گا. تو دس شوڈ بی ڈن. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ 10:30 11 بجے گھر آ رہے ہیں, اور امیجن کریں کہ بیوی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرو کرے گی. سبحان اللہ. اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ہسبینڈ پہ پرائورٹی دی ہوتی ہے, یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بیوی بعد میں بنی ہوتی ہیں, یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں, وہ شوہر کی جو وائف ہیں بعد میں ہوتی ہیں, اور اس سے پوری جو نظام زندگی درم بھرم ہو جاتا ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آرڈر آف ریلیشن شپس ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی لائف اور اس کی میرج صحیح نہیں چل سکتی. اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے پرپوزڈ سسٹم بائی دا دین. آئیڈیلی ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی لیونگ ان اے سیپریٹ ہاؤس. اچھا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں, جو بوڑھے ماں باپ ہیں, وہ کسی رسپانسبلٹی ہے؟ واللہ یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسبلٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں, کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے, شوہر بعد میں ہے, بیٹا پہلے ہے. مرد کی جو آرڈر رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا, پھر شوہر, پھر باپ, اور پھر وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, یعنی سن ان لا ہے یا اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد دین ہی از انجینئر, ڈاکٹر, لائر, جو بھی وہ ہے وہ بعد میں.
اور عورتیں، جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں، تو میں نے تو جی آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ڈینٹسٹری، اور میں نے پریکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا. جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کے قابل نہیں رہے، اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے جی. اور یہ جو ہے صاحبہ ماشاء اللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو، یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسو کروں، چاہے ہسبینڈ کے دانت ٹوٹ جائیں، گر جائیں، ہسبینڈ بعد میں آئیں گے، پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالو کر لوں نا میں. انہوں نے MBBS کنٹینیو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے، چاہے شوہر گھر میں بیمار پڑا ہے، وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کی، لیکن یہ ان کو امت کا بڑا درد ہے ان کے دل میں. ہم لوگ آرڈر رسپانسبلٹیز کبھی سمجھے ہی نہیں. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے جو گھروں میں اکثر مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی سے اوپر اٹھ کے ساس یا بہو کے مسائل بن جاتے ہیں. ایک عورت تھی جس کی ساس شی واز ویری ان ریزنیبل ود ہر، اینڈ اچھا اخلاق نہیں تھا ان کا، ڈفرینٹ چیزوں پہ تانا دیتی تھیں. تو وہ گئیں کاؤنسلر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہسبینڈ سے مسئلہ تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہسبینڈ میرا بالکل پرفیکٹ ہے، میرے ہسبینڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کس سے مسئلہ؟ انہوں نے کہا میری ساس سے، کیونکہ مجھے یہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امی نے کبھی آپ کو سینٹینس بولے ہیں؟ مطلب انہوں نے پوچھا کہ وہ بولتی کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ کی جو اصل والدہ ہیں انہوں نے کبھی آپ کو ایسا سینٹینس بولا کہ تم سے کبھی کام نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو میں تو روزانہ سنتی تھی یہ کام. تو انہوں نے کہا تو پھر اگر آپ ساس سے یہی وہی سیم سینٹینس سن رہی ہیں تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ تو شی سیڈ کہ نہیں، وہ میری ماں ہے، ماں کا ریلیشن اور ہوتا ہے، ساس اور ہے. اور پھر اس کی وجہ سے برے اخلاق کی وجہ سے، چونکہ آپ کی امی نے میرا دل دکھایا ہے، اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی. ہسبینڈ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب. تو ان شخص نے ان کو ایک حدیث سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے 4 ماں باپ ہیں، تمہارے امیجیٹ باپ اور ماں اور تمہارے ساس و سسر. خدمت تمہارے پہ 2 کی فرض ہے، یعنی امیجیٹ ماں باپ کی، اور رسپیکٹ اور آنر ڈگنیٹی 4 کا فرض ہے تمہارے اوپر. یعنی میں اس کو ایک تشریح بیان کر رہا ہوں حدیث کی کہ خدمت تمہارے 2 پہ فرض ہے کہ جو تمہارے امیجیٹ ماں باپ ہے، لیکن رسپیکٹ اور ڈگنیٹی وہ تم سب، اگر تم ان کی رسپیکٹ میں، ماں کی رسپیکٹ میں اونچا واپس نہیں بول رہی ہو، یا ان کی باتوں کو ہضم کر جاتی ہو کہ میری ماں ہے، تو پھر ساس کی باتوں کو ہضم کیوں نہیں کرتی؟ بلکہ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ جملے سننے کو ملے ہیں. تم تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے ساس، یہ تو آپ جو جملے بول رہی ہیں تو مجھے آپ ماشاء اللہ میرے اپنے گھر کی یاد دلا رہی ہیں. یہ تو جملے بڑے سنے نظر آ رہے ہیں مجھے. یا اللہ تیرا کرم ہے، میری ماں مجھے دن رات تانا دیتی تھی کہ تم کبھی کسی کام نہیں کرتی، تم اپنے گھر کو کیسے سنبھالو گی، اور یہ ساری باتیں مجھے ان جملے نے اسٹرانگ بنا دیا کہ آج جب میں دوسرے گھر میں بھی آ گئی ہوں مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے اور نوسٹالجک فیلنگز آ رہی ہیں، اور مجھے ایک اسٹرانگ تو نے بنا دیا. اگر امیجن میں روزز کے اوپر پلتی اور میں پیمپر ہوتی تو پھر میں کیسے ان جملوں کو ہضم کرتی؟ یہ تو ساسو ماں جی آپ نے تو میری ماں کی مجھے یاد دلا دی. چلیں اچھا ہے میں ماں کو چھوڑ کے تھی، مجھے ایک اور ماں مل گئی یہاں پہ. دس کین بی این ایٹیٹیوڈ. اگر ماں بول رہی ہے اور ماں کی چیزیں ہم اس کی آنر اور ڈگنیٹی رسپیکٹ کی وجہ سے ہم وہ کریں، تو حدیث کے مطابق جو ساس ہے اس کی بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی بھی ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. اینڈ یو نو بٹ ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کر دی، انہوں نے منہ سے غلط جملہ نکل آیا کسی وجہ سے، ہم نے جنگ کھڑی کر دی، یہ کیوں بولا، یہ کیسے ہوا. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں اس بات کو. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے دل کو وہ سینٹی ہو جاتے ہیں نا، اور دل پہ لے لیتے ہیں باتوں کو، وہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتے. سو وداؤٹ ڈیلینگ دس فردر، کچھ بینچ مارکس میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ سکسیس انڈیکیٹرز بتاتا ہوں، کچھ اسٹینڈرڈز آپ کو میں دیتا ہوں ٹو ایم فار ہسبینڈ اینڈ وائفز بوتھ، جن کو آپ، اگر آپ ہسبینڈ سن رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ، اور جو وائف ہیں وہ انشاءاللہ، کہ آپ لوگ کن چیزوں کو اپنا بینچ مارک بنا سکتے ہیں.
ایم کر سکتے ہیں. آپ کو جو میں کچھ کویشچنز آپ سے پوچھوں گا جو کہ آپ ہسبینڈز بھی اپنے دل میں اس کو جواب دیں اور وائف بھی جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں اس کو جواب دیں, اور جو لوگ ابھی تک شادی نہیں ہوئی جو سن رہے ہیں دے آر لکی ماشاء اللہ کہ دے آر نوئنگ دس اسٹف بفور میرج الحمد للہ. سو یو نو ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹو آل آف یو گائز. سو پہلی چیز, پہلے ہسبینڈ سے 2 کویشچن, ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے سکسیس انڈیکیٹر کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا ور یو ایبل ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ اور ناٹ. ٹھیک ہے. نمبر 1 از آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ یہ ہسبینڈ سے سوال ہے. آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اگر ان کے جواب میں پہلے 3 لوگوں میں اگر ان کی بیوی کا نام آ جاتا ہے تو الحمدللہ دس از ون آف دا ٹکس ان سکسیزفل میرج کہ الحمدللہ یو آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن اینڈ یور میرج از ون آف دا گڈ میرجز الحمدللہ. آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے, میری بیوی ہے, میرا فلاں شخص ہے, تو الحمدللہ. لیکن اگر پہلے 3 لوگوں میں سے بیوی کا نام نہیں آ رہا تو دین دس از اے لٹمس ٹیسٹ, دس از اے اسٹینڈرڈ ٹو ایم فار کہ آپ نے جانا کس طرف ہے. اگر تو آپ کا آنسر ہے یس, پہلی یا دوسری تیسری میری بیوی کا نام آ رہا ہے, تو دا کریڈٹ, بگ چنک آف کریڈٹ گوز ٹو دا وائف. وائی؟ بیکاز she has maintained such kind of relationship with you. لیکن اگر if the answer is no تو یہ وائف کی مسٹیک نہیں ہے, یہ ہسبینڈ کی مسٹیک ہے. یہ اس کے پیچھے ایک فارمولا ہے, بڑا تدبر ہے اس کے پیچھے, یہ ایسی بات نہیں کی جا رہی. اگر the answer is yes, first 3 ناموں میں میری وائف کا نام ہے تو the credit goes to the wife, یہ وائف کی کامیابی ہے. لیکن اگر ان پہلے 3 ناموں میں وائف کا نام نہیں آ رہا تو وائف کی مسٹیک نہیں ہے بلکہ مسٹیک آپ کی ہے. یو ہیونٹ بلڈ دیٹ سینس آف سیکورٹی اراؤنڈ ہر اینڈ دیٹ ریلیشن شپ اینڈ دیٹ رسپیکٹ جس کی وجہ سے وائف کے ساتھ سامنے وائف کو آپ کے سامنے تک کھلنا چاہیے تھا. جان لیں اس بات کو. اور دوسرا, اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ اس کائنات کی, ہسبینڈ سے سوال ہے کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ اور اگر اس کا جواب پہلے 3 ناموں میں سے ایک اس کی وائف کا نام ہے تو الحمدللہ دس از اے بینچ مارک ہی ہیز سیٹ اینڈ ہی از گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن. لیکن اگر اس کا جواب میں پہلے 3 لوگوں میں اس کی وائف کا نام نہیں ہے, دین اگین اگر ہے تو کریڈٹ گوز ٹو وائف, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہے, تیار کرتی ہے, پرفیوم لگاتی ہے, تیار ہوتی ہے وہ سارا. لیکن اگر نہیں ہے تو دین دا مسٹیک از ان دا ہسبینڈس کورٹ. ٹھیک ہے جی. وائف سے 2 کویشچنز یہ سنیں اور اس کا جواب دیں, اور ہسبینڈ بھی اس بات کو سنیں. نمبر 1 از, اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی, یا اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ آپ کس پہ کرتی ہیں؟ اگر ہسبینڈ کا نام پہلے اس میں نہیں ہے تو دس از اے مسٹیک, کیونکہ ہسبینڈ کا سب سے بڑا کام ہی تھا کہ اس کا ٹرسٹ کو گین کرنا, اس کی رسپیکٹ کو گین کرنا, اس کو اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا کہ وہ آپ سے ہر بات اپنے دل کی بھڑاس کو نکال کے آپ سے شیئر کرے اور آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ یہ باتیں باہر نہیں جائیں گی. If the answer is yes, my husband, then the credit goes to husband. The credit goes to husband کہ اس نے اتنا لیول آف ایک ریلیشن شپ کیمسٹری بلڈ کر کے رکھی ہے. لیکن if the answer is no, then the mistake is not of wives, بلکہ the mistake is of husbands. دوسرا سوال کہ زندگی میں 3 اہم ترین مینٹورز یا استاد یا وہ لوگ جن سے آپ نے سیکھا ہو وہ کون ہیں؟ اگر اس میں تو ان تینوں میں ہسبینڈ کا نام نہیں آ رہا, مختلف نام بھی آ سکتے ہیں, یہ فرض اس شخص سے میں نے سیکھا, اس سے بڑا سیکھا, لیکن ہسبینڈ بھی ہیں سے میں نے سیکھا, بیکاز ہسبینڈ شوڈ, قوام جو ہے نا, دے شوڈ بی مینٹورز, دے شوڈ بی استاد. ایسا وہ فوجی والا استاد نہیں کہ کرنل یا بریگیڈیئر کہہ رہا ہے کہ ہاں جی فوراً سے یہ کام کرو, یا ٹیچر کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو ہاں جی استاد ہوں تمہارا میں,
بدتمیز انسان میں تمیز کرو نکل جاؤ یہاں سے، وہ والا استاد نہیں. وہ والا استاد جیسے مینٹور ہوتے ہیں نا، جس سے آپ کو محبت ہے اور آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. جیسے امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ یو وانٹ ٹو لرن فرام ہم. امیجن آپ کا ایسا انسان جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ایسا مینٹور. اگر تو ان 3 لوگوں میں سے ہسبینڈ کا نام نہیں ہے تو یہ ہسبینڈ کی مسٹیک ہے، اور اگر ان 3 لوگوں میں سے ہسبینڈ کا نام ہے تو الحمدللہ یہ ہسبینڈ کی بہت بڑی کوالٹی ہے. اور یاد رکھیں میرج کمپرومائزز کا نام ہے. میرج جو ہے نا، مارک ٹوین نے ایک بڑا بہترین کوٹ کہا اور کہا کہ اے گڈ میرج از دا یونین آف 2 good forgivers. A good marriage is the union of 2 good forgivers. یہ ایک اکٹھ ہے 2 اچھے معاف کرنے والوں کا. You have to forgive. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کیمسٹری کوئی بات میں آپ اختلاف نہ کریں. جب اختلاف کریں گے تو پھر غلطی کا امکان بھی ہے، اور جب غلطی ہوگی تو یو ہیو ٹو بی اے گڈ فارگیور. یو ہیو ٹو ڈیولپ دا کوالٹی ٹو فارگیو. اینڈ ون آف دا لٹمس ٹیسٹ آف یور ریلیشن از آسکنگ کوشچن فرام یور چلڈرن. امیجن آپ کے بچوں سے پوچھا جائے ایک سوال، یہ بھی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ڈز یور مدر ویلیو یو مور اور یور فادر. کیا ماں جو ہے وہ آپ کو زیادہ ویلیو کرتی ہے یا آپ کے فادر کو؟ اگر تو وہ کہتی ہے، کیا بچے کہتے ہیں کہ ماں جی ہمیں زیادہ ویلیو کرتی ہیں، دین نو دیٹ ماں جی عورتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آرڈر آف ریلیشن شپ ہے وہ سیٹ نہیں ہے. اور اگر بچوں کا جواب یہ ہے کہ یس مائی مدر ویلیوز مائی ہسبینڈ مور، دین یس الحمدللہ یو ہیو سیٹ دا آرڈر آف یور ریلیشن شپس رائٹ. کیونکہ سب سے پہلے آپ کیا تھیں؟ بیوی. ماں بعد میں آپ. سو یو آر اے وائف فرسٹ، مدر سیکنڈ، ڈاٹر تھرڈ پہ. اور سن جو ہے، جو بیٹا ہے، وہ ہی از اے سن فرسٹ، ہی از ناٹ ہسبینڈ فرسٹ، ہی از اے سن فرسٹ. ماں باپ کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے. صحابہ کے بارے میں بتا رہا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی گھر کام کاج کر کے آتے، پہلے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے، ان کے برتن دھوتے، ان کو روٹی پکا کے کھلاتے، ان کا خیال رکھتے، اور پھر اپنے گھر آتے. And then he is a husband, and then he is a father, and then he is a doctor. عورتیں unfortunately they are dentist in some relationships. اور جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ میں کوئی امریکہ اور ویسٹ یا یورپ کی باتیں نہیں کر رہا. میں آپ سے اسلام آباد پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کیسز ہیں، یہ سیلف اسٹڈی ہے یہاں پہ جو ہوئی ہوئی ہے. تو ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر پہلے ہے یا اس کا کام پہلے ہے یا اس کی بیوی یا اس کا گھر پہلے ہے؟ اکثر ہسبینڈ کا کام پہلے ہوتا ہے ان کے لیے، بیوی بعد میں. بیوی وہ اگر کوئی فار ایگزامپل ڈیزائنر ہے اور اپنا اس کو برانڈ ہے عبایا کا یا کپڑوں کا، تو وہ کیا ڈیزائنر یا وہ ایک انٹرپرینور پہلے ہے یا وائف پہلے ہے یا مدر پہلے ہے؟ ہمارے تو آرڈر ریلیشن بالکل گڑبڑ ہیں، اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے رشتے نہیں چل رہے اور طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں. نہ ہمیں یہ کالج نے پڑھایا، نہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا، نہ ہمیں کہیں پڑھایا گیا. اور جتنی تعلیم انسان کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنی زیادہ ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. بیکاز تعلیم کا جو مقصد تھا کہ انسان کے شعور کو جگائے اور انسان کو زندگی گزارنے کے سلیقہ اور طریقہ اور حلیہ سکھائے، وہ تو تعلیم کر رہی کوئی نہیں ہے. تعلیم تو صرف جاب دے رہی ہے، اور اس وجہ سے ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. جو ہماری یونیورسٹی کی تعلیم ہے، پیرنٹس اکثر کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ دے ناٹ گریٹفل، وہ ہم اتنا ان کا لاڈ پیار اٹھاتے ہیں، ہم اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، دے ناٹ گریٹفل. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بچوں کا جو ہے نا، جو بچے ریسرچز کہتی ہیں کہ جو بچے 14 سال کی عمر تک زیادہ نو نہیں سنا انہوں نے اپنے ماں باپ سے، دے آر ایموشنلی ویک کڈز. ہم تو کہتے ہیں میں نے ایسے بچے تربیت کیے، میں نے آج تک ان کو نہ کیا ہی نہیں ہے، ان کی تمام ضروریات کو جناب پورا کیے. میں تو کمال کا باپ ہوں جی، ملی تالیاں بجائے جی، شاباش، تھوڑا سا تالیاں ہو جائیں کہ میں نے ان کو کبھی نہ ہی نہیں کیا. جو انہوں نے خواہش کی میں نے پوری کی. آپ نے بڑا احسان کیا اس امت پہ اور ملک و قوم پہ. آپ نے ایموشنلی ویک کڈز جو ہے نا وہ پیدا کیے کہ جب ان کو
جاب سے ریجیکشن ملے گی، یا جب ان کو آفس سے ریجیکشن ملے گی، یا جب ان کو لائف میں کوئی مشکل مراحل پہ ریجیکشن ملے گی، کسی ایگزام میں فیل ہو گئے، دیل کولیپس. آپ نے تگڑا ہی نہیں بنایا ان کو. آپ نے تو پھول کچھ پیدا کر دیے جن کے اوپر قدم رکھے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے. اینڈ دے ول سفر ایموشنلی. اور جو یہ کوشچن ہے کہ کڈز آرنٹ گریٹفل بیکاز یو ہیو چینجڈ دا آرڈر آف ریلیشن شپس. اگر آپ اپنی وائف کو پہلے رکھتے ہیں اور وائف ہسبینڈ کو پہلے رکھتی اور بچے دوسرے میں آتے تو پھر جو ہے نا یہ ایسا ریلیشن نہ ہوتا، ایسا یہ مسائل نہ ہوتا ہے. بچوں کی نیڈز ضرور پوری کریں لیکن لاڈ نہ دیں انہیں. رسپیکٹ ضرور دیں لیکن لاڈ نہ دیں. پیار ضرور دیں ان کو لیکن ان کو لاڈ نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا لیٹ می تھرو سم مور کوشچنز ایٹ یو تاکہ آپ کو نا مزید یہ کانسیپٹ سمجھ آئے. آپ کے ہسبینڈ کے لیے ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ؟ اگر کوئی وائف کہتی ہے کہ ہسبینڈ کے لیے ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے دین ہز آرڈر آف ریلیشن شپ از ناٹ پرفیکٹ، از ناٹ رائٹ. وائف کے لیے ہاؤس ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ؟ وائف کے لیے ان لاز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ؟ وائف کے لیے جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ؟ اگر تو چیزیں کہ یس ان لاز یا میرا گھر یہ جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے سے، دین یقین جانے آپ رشتے کو نہیں چلا پائیں گے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اور اف اٹس ناٹ رائٹ دین دیر ول بی اے لاٹ آف مس انڈرسٹینڈنگز. میں کو بتا رہا ہوں اگر یہ آرڈر آف ریلیشن رائٹ نہ ہوا نا تو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ ذمہ داریاں دے کے پیدا کی ہے اور پرائرٹیز دے کے پیدا کیا ہے. اور ہمارے یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، نہ ہمارے ماں باپ نے تربیت کی نہ کچھ. مطلب میں اپنی بات ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بلیس می ود امیزنگ پیرنٹس. امیجن اب ماں کو ایک نصیحت ہے، اگر آپ کو بیٹی آپ کو کال کرے اور کہا کہ ماں جی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے لگی ہوں، میرا ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی ہے. ماں کیا کہتی ہے؟ ہاں بیٹا میری جان کی ٹوٹی، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیا کیا تمہارے ہسبینڈ نے، اس نے کیا کیا تمہارے سے دوبارہ. بلکہ ماں کا رپلائی کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹی یہ امانت ہے تو مجھے مت بتاؤ، اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرو. یا وہ کہتی کہ بیٹا اگر تم نے اس سے 2 سے 3 دفعہ ڈسکس کر لیا ہے اور اس کی اجازت لے لی ہے کہ تم مجھ سے شیئر کرو گی تو پھر بتاؤ، ورنہ مجھ سے بات نہ کرو، اپنے ہسبینڈ جا کے بات کرو. دس از واٹ اے مدر شوڈ سے. لیکن ہماری ماں بیٹا سب ٹھیک چل رہا ہے، کچھ باتیں خیریت ہے، مجھے کچھ بتا رہی نہیں ہو آج کل، کوئی پھٹا شٹا نہیں سنا رہی آج کل. ہم نے اصل میں ہم پلے بڑے نا ساس بہو کے ڈرامے، کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی اور کہانی گھر کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شغل ملا کام اور شغل ملے کا شغل میرا لگا رہے انشاءاللہ. تو ماں کا کردار کیا تھا کہ بیٹا اپنے ہسبینڈ سے پہلے ڈسکس کرو، اور اگر بہت دفعہ ڈسکس کر لی تو اس سے اجازت لو کہ میں یہ شیئر کر لوں اپنی ماں کے ساتھ. بیکاز جو بھی ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں بیڈ روم میں ہو رہا ہے اٹ شوڈ اسٹے ان دا بیڈ روم، اٹس این امانہ. اور جو یہ بیڈ روم سے بات باہر نکالے گا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خائن اور خیانت کرنے والے بالکل پسند نہیں ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یاد رکھیں، جو لوگ نا بڑے اپنے آپ کو ماشاء اللہ اچھی بات ہے لرن کر لیتے ہیں اور لیکچر سن لیتے ہیں، اور ان کا ایک نا لرننگ انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ آ جاتی ہے. اب ان کے اسپاؤس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نیچے ہے، وہ اوپر تک نہیں آئی. اب وہ ان کے پھڈے اڑتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ تو جو ہے نا وائی یو آر بیہیونگ لائک دس، آپ کو جانتے ہی کچھ نہیں ہے. اور سارا یقین جانے کہ میں بات بتاؤں، جس کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے اس پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اور ذمہ داری کیا؟ آئی ریپیٹ، جس کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کی اس پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے. کس چیز کی؟ معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی. معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی ذمہ داری اس پہ بڑھ گئی ہے. بیکاز ہی نوز اینڈ شی نوز دس اسٹف، شی ہیز ٹو ٹیچ دا ادر. اور وہ اگر نہیں پڑھا پا رہے، نہیں بتا پا رہے تو آپ کو تو پتہ ہے نا، بجائے کہ آپ بلاسٹ ہو جائیں اور آپ جو ہے نا ایک بیلسٹک میزائل کی طرح پورے گھر میں ہر کسی کو جو ہے نا وہ کریں، آپ کی سب چکی میں پستے جائیں. آپ معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں. علم سے انسان مزید ہمبل ہوتا ہے، مزید حلم میں بڑھتا ہے وہ شخص. ایسا نہیں ہوتا کہ علم جتنا زیادہ کہ اتنا متکبر، اتنا جو ہے نا لوگوں کو کاٹ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم کے ساتھ جو ہے نا انسان میں سوشل اور مورل ایکسلنس پیدا ہوتی ہے. یہ حکومت جو ہے نا، لیکن لیگلی
اٹ از کریکٹ کہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی ہے, آپ کی غلطی پروو ہو گئی ہے, غلطی دیکھیے واٹ از اے لیگل رول, کسی کی غلطی ہے اور وہ ثابت ہو جائے اس کو سزا ملے گی. لیکن جو فیملی کا اور جو کردار کا اور سوشل اور مورل ایکسلنس کا رول کیا ہے کہ جس کی کسی سے اگر غلطی ہوگی تو آپ تو جانتے ہیں نا, آپ اس کو معاف کرنے والے بن جائیں, یا اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگنے والے بن جائیں. اور ہم لوگ کیا ہوتے ہیں پورے مہینے 2 مہینے ایک کمیونیکیشن بیریئر میں پھنس جاتے ہیں, ایک کمیونیکیشن بلاکیڈ میں پھنس جاتے ہیں جس میں ہسبینڈ وائف ہسبینڈ سے بات نہیں کر رہی. اور کیا وجہ, یہ جو ایگو ہے نا جس کو انا بولتے ہیں, اور یہ انا کونڈا ہے, یہ ہے انا کونڈا جو کہ انسان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں کیوں بات کروں, مجھے کیا ضرورت ہے ان کی. ایسی بات نہیں ہے. جس کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کی, اس کی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ معاف کرے اور معافی مانگے. So there's different dimensions to it. Wife should be ready for the husbands. ہسبینڈ گھر میں کوئی ایک کام کرنے والی ماسی تو نہیں لایا کہ جو سارا دن کام کرتی رہے. شی شوڈ بی ریڈی. گھر میں کیا ہوتا ہے, ہسبینڈ جب گھر گیا تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ماسی سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کم لگ رہی ہوتی ہے, اور ادرک اور پیاز اور لہسن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا وہ سے خوشبو. حالانکہ شی شوڈ پریپیئر ہر سیلف. علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, ان کا کیا کام تھا, وہ گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مسواک کرتے, اپنے آپ کو عطر پرفیوم لگاتے. وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وائف ہمارے لیے تیار ہو, اسی طرح سے وائف بھی چاہتی ہے کہ ہم ان کے لیے تیار ہوں. اور آئی شوڈ پریزنٹ مائی سیلف ٹو ہر, آئی شوڈ بی پریزنٹیبل. پرفیوم لگا ہے, پریزنٹیبل ہے. ایک ریسرچ دیکھیں نا, اکثر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں, ہسبینڈ سارا دن باہر ہے, اور باہر کیا ہے, بل بورڈز لگے ہوئے ہیں جی. اور اگر وہ کسی کارپوریٹ میں کام کرتے تو وہاں پہ جینز اور شرٹس اور بے حیائی جتنی پھیل گئی ہے اور جتنی عام ہو گئی ہے, اور جتنا جو ہے نا انفارچونیٹلی عورتیں اپنے نائٹ سوٹس میں اور اپنے جو 10 سال پہلے اپنے بیڈ روم میں نہیں پہنتی تھیں وہ آج وہ ریواٹسن اور شاہین کیمسٹ اور مالز میں پہن کے پھر رہی ہیں. تو جب وہ اگر شیطان حاوی مطلب آ گیا اور انہیں دیکھ لیا, اول تو ان کو نظر نیچے کرنی چاہیے, لیکن اگر ان کی نظر پڑ گئی, اب اتنا بل بورڈ سب کچھ ہے تو انسان کلو بنی آدم خطا, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور وہ ہو گئی. اب وہ جب گھر آئے گا اس سب کے ساتھ, ایک جو پورا اس کے اندر جو ہے نا ایک غبار بھرا ہوا ہے, اور آگے دیکھے گا کہ ایک اس کی جو وائف ہے جو گھر میں ہے اس سے پیاز اور لہسن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور وہ بالکل ریڈی بھی نہیں ہے, تو وہ کدھر جائے گا پھر؟ تو پھر کیوں نہ پوسٹ میرٹل افیئرز ہوں, پھر کیوں نہ وہ باہر منہ ماریں. یہ جسٹیفائی نہیں کرتا, بالکل قطعاً جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ باہر عورتوں کو دیکھیں بھی صحیح اور آ کے وائف کو دیکھیں کہ وہ تیار نہیں ہے تو وہ باہر منہ ماریں. قطعاً گناہ ہے, کبیرہ ہے زنا کرنا شادی کے بعد, اور اس کی سزا کیا ہے. اگر یہ اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو رجم کیا جاتا, پتھر مار مار کے ختم کیا جاتا, یہ سزا تھی. آگے میں کہہ رہا ہوں یہ ایشوز کیوں ابھرتے ہیں, ہمیں وی نیڈ ٹو منیمائز. ہمیں وائف ہسبینڈ کا لباس ہے, ہسبینڈ وائف کا لباس ہے, ہم ایک دوسرے کو ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے. ہمارا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ وی ہیو ٹو ریچ دا شورز آف جنہ ان شاء اللہ تعالیٰ تھرو دس بورڈ. میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, وہ مجھے سپورٹ کریں گے. ایک ریسرچ کے مطابق 2 گروپ آف مین لیے گئے. ایک وہ مرد لیے گئے جن کی عورتیں, جن کی جو بیویاں تھیں وہ بلو ایوریج تھیں دیکھنے میں, لکس میں, اور ایک وہ مرد لے گئے جن کی بیویاں ابو ایوریج تھیں لکس میں. تو جو بلو ایوریج جن کی بیویاں تھیں ان کو ایک سینما میں لے جایا گیا, اور ان کو اس سے بھی بلو ایوریج خواتین کو, جیسے مطلب ایک سینما میں ایک ریسرچ کے مطابق باہر ہوئی تھی, دکھایا گیا ان کو کچھ عورتیں نا اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹینڈرڈز. حالانکہ اسلام کا اسٹینڈرڈ آف بیوٹی بالکل الگ ہے, ٹھیک ہے, اخلاق, کردار, تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں سب سے آنریبل عزیز وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا ان خواتین کو جو کہ افریقن امریکن تھیں یا کوئی ایسی تھیں جو کہ اسٹینڈرڈس کے مطابق انفارچونیٹلی ورلڈ کے اسٹینڈرڈس کے جو ایک پیتھیٹک اسٹینڈرڈ کے مطابق خوبصورت نہیں تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اپنی وائفس کو ریٹ کریں, فرام 1 to 10 اپنی وائفس کو ریٹ کریں. تو انہوں نے موسٹ آف دم ریٹڈ دیم 8, 7.5, 7, 8.5, 9 اس طرح سے ریٹ کیا. دوسرا گروپ آف مین کو لے آیا گیا اور اس میں, اور ان کو اسکرینس پہ سپر ماڈلز دکھائی گئیں, زیرو سائز اینڈ سپر ماڈلز, اور یہ تو میک اپ کے ساتھ اور ہر چیز.
اور انہوں نے کہا کہ ریٹ یور وائف ڈفرینٹ, مطلب یہ نہیں بلنٹلی نہیں کہا, ڈفرینٹ کوشچنرز کے ساتھ کہا ریٹ یور وائف. تو انہوں نے جب اپنی وائف کو ریٹ کیا تو اٹ واز لائک 5, 5.5, 6. کیوں؟ کیونکہ انسان جب باہر سے گرد و غبار دیکھتا ہے لیتا ہے تو پھر دے آر لائکلی چانسز. اس لیے تو لیکن فرمایا کہ بے حیائی برائی کو ختم کیا جائے. اور آج کل کے زیادہ تر میرج کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہمارے دین سے دوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنورسیشنز دیکھ لیں, ان کا رومانس دیکھیں, ان کا کمال. اللہ کے نبی سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ ہاؤ مچ ڈو یو لو می یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ, یہ بہت, کہ اٹس لائک اے ناٹ, جیسے ایک رسی پہ نا گرہ باندھی جاتی ہے, ٹائٹ گرہ. اور پھر کچھ سالوں بعد وہ پوچھتی تھی کہ ہاؤ از دا ناٹ, تو ہی یوزڈ ٹو سے کہ اٹس ایون اسٹرانگر, اٹس ایون اسٹرانگر. اور پھر ان کو یہ نہیں سر سوال کا جواب دیا. اینڈ دین ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ بائی اللہ nothing will harm me in this life when I know that you will be my wife in paradise. کہتے ہیں مجھے اس دنیا میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک مجھے یہ پتہ ہے کہ تم جنت میں میری بیوی ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ جو ہے نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ کو. امیجن ہر لیول آف سیلف رسپیکٹ, امیجن ہر لیول آف سیکورٹی, امیجن دا لیول آف سیلف اسٹیم. if the relationship is disturbed, deteriorated, disappointed, اگر آپ ہو گئے اپنے اس سے اور آپ کی لائف نہیں چل پا رہی, تو اپنے آپ سے 2 سوال کریں. اور وہ 2 سوال یہ ہیں کہ if this person never entered my life, where would I be? اگر یہ شخص آج تک میری لائف میں انٹر نہ ہوا ہوتا تو میں آج کہاں پہ ہوتا. یہ اللہ کی نعمت اگر میرے پاس مجھے نہ ملی ہوتی. یہ لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی لائف سے بالکل ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور وہ جب مطلب جی بھی رہے ہیں لیکن جی نہیں بھی رہے, چھوڑ بھی نہیں رہے لیکن اپنا بھی نہیں رہے, ختم بھی نہیں کر رہے, اور جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کو اختیار بھی نہیں کر رہے. سالوں سال گزر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے, الگ بیڈ رومز میں سو رہے ہیں, الگ لائف گزار رہے ہیں, اینڈ عجیب سے جو ہے نا ایک وہ ہو رہا ہے. Ask yourself this question, if this person never entered my life, where would I be? کیا میں باپ ہوتا؟ کیا میں ماں ہوتی؟ کیا جتنے اتنے خوبصورت ریلیشن شپس میرے جڑے ہیں لوگوں کے ساتھ, میری اولاد کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ, اور میرے ساس سسر, میرے ڈفرینٹ جو ریلیشن سے مجھے ملے ہیں, ان کے چاچو, ان کے ماموں, سب کچھ جو ہم نے ہیپی مومنٹس اکٹھے گزارے ہیں, کچھ تو ہوں گے نا, کچھ تو ہوں گے. کیا وہ ہوتے؟ نہیں. دین میک دعا فار یور برکہ اینڈ بینیفٹ. اور کیا دعا کریں؟ یا اللہ اس کو میرے لیے بہترین بنا دے, مجھے اس کے لیے بہترین بنا دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں بہترین کر دے, تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ دعا مت مانگیں کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اس کے لیے بہتر ہوں تو ہمیں قریب کر دے ورنہ میں جدا کر دے. یہ دعا مانگنی تھی آپ کو شادی سے پہلے. یہ دعا ہے جب ایک رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور شادی سے پہلے کی دعا ہے. آپ جب آپ کا رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, آپ کی اولاد ہے یا اولاد نہیں بھی ہے, تب آپ کو دعا کیا مانگنی ہے کہ اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنا دے اور مجھے اس کے لیے بہتر بنا دے. You should take your dua one step ahead. Why? Because آپ کا ٹرسٹ العلیم, القدیر, العزیز پہ پورا ہونا چاہیے, اور اس سے بڑی دعا مانگے. یہ جو محدود 4 دیواری ہے نا, جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, مطلب جو اسباب ہیں, اسباب کی جو 4 دیواری ہے, یہ انسانوں کے لیے ہے. یہ محدود حدیں انسانوں کے لیے ہیں, اللہ کے لیے تو کوئی حدیں نہیں ہے. یا اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنا دے, ہماری زندگی میں برکت دے, ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اور ایک بات بتاؤں, جب بھی قرآن میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ذکر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد لازمی کہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہنا, میرے سے ڈرتے رہنا. کیونکہ اس ریلیشن شپس کو چلانے والی چیز اور اس کے جو اس کے چپو ہیں وہ اللہ کا خوف ہے. جو اس کو تقویت دیتا ہے وہ اللہ کا خوف ہے. اور اللہ کا خوف کیا مطلب کہ میں کام کروں ہے اللہ تعالیٰ کے خوف نہیں. اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم یہ احساس, یہ
کانشیس مائنڈ میں اور میرے دل کو میں جانتا رہا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جو مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ العزیز ہے, القدیر ہے, ہر ٹائم مجھ پہ غالب ہے. کہیں میں کچھ غلطی نہ کر بیٹھوں جس سے وہ ودود رب, وہ محبتیں کرنے والا رب مجھ سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے اور میرے اپنے برے اعمال مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. تو دس از تقویٰ of Allah subhanahu wa ta'ala. So husbands should accept their wife, ان کی جو کوالٹیز ہیں یا جو ان کی فلاز ہیں ان ٹوٹیلٹی ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کو, نو میٹر ہو دے آر, نو میٹر ان میں کچھ غلطیاں ہیں, اگر ان میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو ان کی اچھائی فوکس کریں. واللہ اگر ان میں کوئی غلطی نظر آتی ہے, اور ہر انسان میں غلطی ہے, ہر انسان میں, تو ان کی بہت ساری اچھائی بھی تو ہوں گی نا, کہ وہ کتنے اچھا کھانا بناتی ہیں, میرے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہیں, بچوں کو کتنے اچھے کپڑے پہناتی ہیں, بالکل انہوں نے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, اور وہ میرا ٹرسٹ کبھی بریک نہیں کیا. مطلب بہت ساری عورتیں جو کہ اللہ معاف کرے پوسٹ میرٹل افیئرز میں, شی از, آئی کین ٹرسٹ ہر, آئی لو ہر, شی لوز می, شی ڈپینڈز آن می, شی کین ناٹ تھنک لیونگ وداؤٹ می. مختلف چیزیں ہیں. اگر ایک غلطی ہے تو کیا ہوا؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی ایک ہڈی سے بنایا ہے, اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کریں ورنہ ٹوٹ جائے گی. یہ اللہ کے نبی کی ایڈوائز ہے. ایکسیپٹ ہر ود ہر کوالٹیز اینڈ فلاز ان ٹوٹیلٹی. اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے کہ یار ایسے کیوں ہے, تو اپنے آپ کو کہیں کہ آئی ڈیزروڈ اٹ, میں اسی قابل تھا, میرا جو کیلیبر ہے, میں جتنا گناہ گار انسان ہوں, میں جس طرح کا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے کیلیبر کے حساب سے مجھے دی ہے. آئی ڈیزروڈ اٹ. اپنے آپ کو کہیں, بتائیں کہ آئی ڈیزروڈ اٹ. ایک میں آپ کو کیا, سبحان اللہ, ہمارے جو سلف سے نا کیا انہوں نے بہترین لائف گزاری. ایک انسان تھے جن کی وائف کو اسکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, اور کیا سبحان اللہ ان میں اللہ کا تقویٰ بھرا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی وائف نا کچھ شرمندہ سے محسوس کرتی ہیں, اور شی از ناٹ فیلنگ سیکیور اینڈ شی از فیلنگ شائے, اور اپنے ہاتھوں کو کور کر رہی ہیں, اور اپنے تاکہ وہ اپنی نا اس کو چھپائیں اپنی انگلیوں کو, اور اپنے فیس کو بھی کور کر رہی ہیں کہ کہیں ہسبینڈ مجھے دیکھ نہ لے, میں بری نہ لگوں ان کو اور مجھے چھوڑ نہ دیں. تو ان کو بھی عجیب سا لگا ہسبینڈ کو. ہی وینٹ آؤٹ ون ڈے فار اے ورک. He came back as if he had an accident. As if he had an accident. Or he pretended to be blind. And he pretended to be blind all his life. ساری زندگی کے لیے as if he is blind. تاکہ ان کو انسیکیور فیل نہ ہو, تاکہ وہ برا نہ لگے ان کو. وہ اپنے گھر میں ریلیکسڈ ہیں. اگر وہ اپنے گھر میں ریلیکسڈ رہیں گی تو پھر کہاں ریلیکسڈ رہیں گی؟ And when she passed away رحمہ اللہ, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کفن اور تدفین کا بندوبست کر رہے تھے. وہ لوگوں نے کہا آپ تو اندھے نہیں تھے, آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ انہوں نے کہا نہیں, I was not blind, لیکن I pretended to be blind کیونکہ میری وائف کو کہیں برا نہ لگے, وہ انسیکیور نہ فیل کریں گھر میں کہ میں چھوڑ دوں گا یا ایسے کہہ دوں گا. I wanted her to be safe. خیرکم لأہلکم, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہوں. This is how they did it, and this is how they did it beautifully. Sunnah is not attire, it is demeanor. Sunnah is not words, it's actions. تو ہمیں اللہ تعالیٰ واقعی میں اللہ کے نبی کے سنت پہ چلنے والا بنایا. And how were they with their spouse? امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل, امام اہل سنت والجماعہ, بہت بڑے امام, said that he married his wife ام صالح. 30 سال تک they never disputed with her. 30 سال میرج کے ان کے رہے, کبھی کسی بات پہ ڈسپیوٹ نہیں کیا, not even over a one or single word. ڈسپیوٹ نہیں کیا. کوئی ان سے غلطی ہوئی تھی معافی مانگ لیتی, ان سے غلطی معافی, اگلے کی غلطی ہوئی معافی نہیں مانگ رہا, آپ معافی مانگ لو بھائی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کیا, جس نے ریکنسائل کیا, آپس میں تعلقات جوڑے, فاجرہ علی اللہ, وہ اللہ کا ان پہ اجر ہے. اور قیامت کے دن اعلان ہوگا, اللہ یقوم الا من اجرہ علی اللہ. آج کوئی مت کھڑا ہو ایکسیپٹ وہ کھڑا ہوگا جس کا اللہ پہ اجر ہے.
یعنی اللہ اوز ہم سم ریوارڈ. اللہ اکبر, بگ اناؤنسمنٹ. فلا یقوم الا من عفا فی الدنیا, کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا ایکسیپٹ ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا. آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کی ایگو برداشت, آپ معافی نہیں مانگ رہے, اگلا بندہ معافی مانگے, اچھا سوری میری غلطی, مجھے جنت میں گھر چاہیے, آئی ایم سوری. اور دیکھیں انسان کے دل میں کتنی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. سو دس از اے ہیوج اینڈ لینتھی ٹاپک, اس کی بہت ڈائمینشنز ہیں. انشاءاللہ کبھی توفیق ملی, بلکہ آئی تھنک آن دس کہ شاید میں اس کا ایک پارٹ 2 کروں جس میں کانفلکٹ مینجمنٹ, کانفلکٹ ریزولوشن اور کس طرح سے آپ اپنی لائف کو بہتر مزید بنا سکتے ہیں. ان ٹوڈیز سیشن آئی وانٹڈ ٹو گیو یو اے ڈائریکشن, آئی وانٹڈ ٹو گیو یو این ایڈوائس کہ آپ کس طرف جائیں, اسٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے, بینچ مارکس کیا ہونے چاہیے, کیا کوشچنز آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں, کیا آپ کی میرج کتنی سکسیزفل ہے یا نہیں ہے, کیا کچھ آپ نے انشاءاللہ اپنی لائف میں کرنا ہے. اینڈ ٹیک دس سیریسلی, واللہ ٹیک دس سیریسلی, کیونکہ اگر آپ کی میرج سکسیزفل نہ ہوئی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریز سکسیزفل کڈز, اور آپ کے بچے اگر سکسیزفل نہ ہوئے تو وہ دنیا میں ٹکرے کھائیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے سوء جاریہ بن جائیں گے, اور والعیاذ باللہ ہم لوگ گناہوں کو لے کے جو ہے وہ اللہ معاف کر, اللہ نہ کرے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. سو ٹیک اٹ سیریسلی, اپنی گھر والوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل انسان بنائے اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. آئی ووڈ لو ٹو ٹیک یور کوشچنز بٹ بہت ٹائم ہو گیا ہے, بہت لیٹ ہو گیا ہے. ٹمارو ول بی گوئنگ ٹو لاہور فار اے 3 to 4 day وزٹ, وہاں پہ پبلک میٹ اپ بھی ہے, تو ہوپنگ یو سی یو سون انشاءاللہ. جو لوگ پبلک میٹ اپ پہ نہیں رجسٹر کر سکے اور ان کے لیے جگہ نہیں بچی تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ maybe text me on, inbox me on Facebook or Instagram. We'll try to arrange a meeting inshallah ta'ala. Barakallahu fikum for your du'as, for your well wishes. Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں عمل کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعتاً سچا پکا مومن مسلمان بنا دے, جو کہ اپنی وائف کو اپنے ہسبینڈ کے لیے قرۃ اعین ہو اور ایک لباس کی مانند ہو, جو کہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, زینت کا باعث بھی بنتا ہے, کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے لباس. تو ہم بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہیں, پروٹیکشن کا باعث ہیں, کمفرٹیبلٹی کا باعث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین لوگوں میں سے شامل کر لے. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمين يا رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.